سورۃ التوبہ آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں دین کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کا بیان ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عمل کتنا اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد پر بھی سب کے سب چلے جائیں۔ کچھ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی رکنا چاہیے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ جہاد پر چلے گئے، اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی بندہ نہ ہو، اور اس دوران اللہ کی طرف سے کوئی وحی اترتی ہے، کوئی سورہ مبارکہ نازل ہو جاتی ہے، کچھ آیات نازل ہو جاتی ہیں، اور صحابہ کرام کو جہاد کا شوق ہے، شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے جہاد پر ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دین کا علم تم لوگ حاصل کرو، نبی کے پاس تم لوگ رہو، کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ رہیں تاکہ جب اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے تو وہ اس کو یاد کریں، اس کو محفوظ کر لیں۔ پھر جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں، جب وہ لوگ واپس آئیں تو یہ ان کو بتلائیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی اپنا کام جاری رکھیں اور یہ لوگ بھی اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ پریشان نہ ہوں واپس آ کے کہ دیکھو جی ہمیں کیا پتہ پیچھے کیا ہوا، کوئی نیا حکم نازل ہوا، کوئی سورت مبارکہ نازل ہوئی، کچھ آیات نازل ہوئی، کیا کیا احکام نیا آئے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہاں رہ کر بھی وہ لوگ جہاد کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور جہاد بے شک بہت بڑا عمل ہے، لیکن دین کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مناسب نہیں ہے ایمان والوں کے، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ وہ سارے کے سارے نکل پڑیں، سب کے سب جہاد پہ چلے جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، پس کیوں نہیں نکلا، مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہے تو اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ لوگ دین میں کچھ سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ بھی بچ سکیں۔
اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کا حکم دیں گے تو دو صورتیں ہوں گی. ایک یہ کہ اللہ کے نبی خود بنفس نفیس جہاد کے عمل کے اندر شریک ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود تو وہیں پر قیام فرمائیں گے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کی تشکیل ہوگی. اللہ کے نبی کا حکم ہوگا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر فلاں محاذ پر تم نے یہ کام کرنا ہے. جب اللہ کے نبی خود جائیں گے جسے غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوتے ہیں، اسے غزوہ کہا جاتا ہے، تو غزوے کے اندر تو کسی صحابی کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی بلائے تو وہ کوئی عذر پیش کرے. جس طریقے سے جو لوگ رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے اندر تو کتنی بڑی وعید آئی اور کتنی مشکل کے ساتھ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. جب اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ، تو اس صورت میں کسی انسان کو بغیر عذر کے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی خود نہیں جا رہے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آپ روانہ فرما رہے ہیں، اس صورت میں کسی صحابی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر اس میں شرکت کرے. کوئی کہتا ہے جی مجھے بڑا شوق ہے میں تو جاؤں گا ضرور جہاد پر، اللہ کے نبی اجازت دیں گے، اللہ کے نبی کا حکم ہوگا تو پھر وہ صحابی جہاد کے اندر شریک ہو سکتا ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر جہاد میں جاتا ہے تو اس کا جہاد ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال کے اندر جب اللہ کے نبی نہیں جا رہے اور چونکہ اللہ کے نبی جہاد کے بارے میں بار بار صحابہ کرام کو فضائل سناتے تھے، ترغیب دیتے تھے، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی تھی کہ میں ضرور ہر جہادی عمل کے اندر حصہ لوں اور یہاں تک کہ بس مجھے تو شہادت مل جائے. ہر ایک صحابی کا شوق تھا. تو ان حالات کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی خود نہیں جا رہے تو اب صحابہ کرام میں سے ہر ایک کا شوق ہے کہ میں جاؤں تاکہ میں تو جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب کے سب چلے جاؤ. ٹھیک ہے تمہارا جذبہ بالکل اچھا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس دین کا ایک ہی شعبہ ہے جہاد. دین کے باقی شعبے بھی ہیں اور ایک شعبے کو لے کر بیٹھ جانا اور سمجھنا کہ بس سب کچھ اسی میں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر ایک شعبے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر ٹھیک ہے تمہارا شوق ہے، لیکن جب اللہ کا نبی اجازت دے تو جاؤ. اور کچھ لوگوں کو اس بات کا بھی شوق ہونا چاہیے، یہ بھی تم سب کی ذمہ داری ہے کہ سارے کے سارے نہ بیٹھو، لیکن ہر گھر میں سے ایک بندہ تو ہو، ایک جماعت میں سے چند لوگ تو ہوں جو اللہ کے نبی کے پاس بھی رہیں. جب کوئی نیا حکم آ جائے، کوئی وحی اترتی ہے، کوئی سورت نازل ہوتی ہے، کچھ آیات نازل ہوتی ہیں، تو یہ پاس ہوں گے تو یہ لوگ لکھ بھی لیں گے، یاد بھی کر لیں گے. اس کے بعد پھر یہ دین کی باتیں آگے پھیلانے کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور جو لوگ جہاد کے اندر شریک ہیں جب واپس آئیں گے تو یہ لوگ ان کو بتلائیں گے بھی کہ اللہ کی طرف سے اس عمل پر یہ وعید آئی ہے، یہ وعدہ آیا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے تو وہ بعد میں آنے والوں کو بتلا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ ایک تو جہاد کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی نہیں جا رہے، صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں، اس وقت بھی اس کی زیادہ اہمیت ہے. عام حالات کے اندر بھی دین کا علم حاصل کرنا اس کی اہمیت مسلم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو عام حالات کے اندر بھی ہر ایک گھر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر میں سے ایک فرد تو ایسا ہو جس کو اس گھر والے کہیں کہ بھئی یہ دین کے لیے وقف ہے. یعنی کہ ایک گھر کے اندر 20 بندے ہیں، ایک گھر میں 10 بندے ہیں، تو سارے کے سارے دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو دین کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی جماعت ہے، اس جماعت کے اپنے کام ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے کام اپنی جگہ پر، لیکن دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی تو ایک کام ہے. تو کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے بھی وقف کرے. اور صحابہ کرام اس کو کتنا اہم سمجھتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرا پارٹنر تھا،
کاروباری شریک تھا، ہماری بھیڑیں بکریاں، ہمارا کاروبار مشترکہ تھا، ہم دونوں نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ بھی آج میں اللہ کے نبی کی خدمت میں سارا دن رہوں گا، سارا دن، بس میں نے تو صرف یہ وہاں پر بیٹھ کر سیکھنا ہے کہ بھی کون سا حکم آ رہا ہے نیا، دین کا کوئی باب سیکھ لوں گا، دین کا کوئی ایک آدھا مسئلہ سیکھ لوں گا، اللہ کے نبی جو بھی بات کریں گے وہ میں سن لوں گا، اس کو یاد کر لوں گا۔ تو بھئی آپ نے بھیڑیں چرانی ہیں، بکریاں اور یہ کاروبار کھیتی باڑی، یہ آج آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے دن پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ دوسرا ساتھی آتا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میری ذمہ داری ہوتی تھی بھیڑوں کو بکریوں کو سنبھالنا، کاروبار کو ٹائم دینا اور اپنی کھیتی باڑی کو ٹائم دینا۔ دوسرا دن میں وہ کام کرتا تھا۔ پھر جو میرا ساتھی ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ بھی سنتا تھا اس کو یاد کرتا تھا، پھر مجھے بتاتا تھا۔ تو ہم شام کو جب اکٹھے ہوتے تھے تو دیکھو دونوں کاموں کی برابر اہمیت، دنیا کا کام ہے اس کے لیے بھی وہ بھی نہ روکے، لیکن دین کے کام کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھی نہ روکے۔ تو ایک صحابی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے مسلسل، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دونوں بھی تو کام کر سکتے تھے، کہتے نہیں بھی یہ بھی تو بہت اہم ہے، اللہ کے نبی سے بات سننا، سیکھنا، آگے پھیلانا، یہ بھی تو دین کی بات ہے، نہیں تو ضروری بات ہے۔ تو ایک یہاں پر ڈیوٹی دیتا ہے، دوسرا کام کرتا ہے، پھر وہ یہاں پر ڈیوٹی دیتا ہے، یہ ادھر کام کرتا ہے، شام کو ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بھئی آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا تھا کہ وہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ بیک وقت اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر موجود ہے، جو وہاں پر موجود ہے اس کو پل پل کی خبر تو پہنچائی جا رہی ہے، تو وہ وہاں پر رہ کر پھر بھی موجود ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر والے صحابی ہیں، جن کے بارے میں کم سے کم روایت یہ ہے کہ ان کی جو عمر تھی وہ 250 سال تھی، اس سے زیادہ کی روایتیں بھی ہیں، کم سے کم کی جو روایت ہے جو مستند بات ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی۔ صحابہ کرام نے سب سے بڑی عمر انہی کی ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں تو غلام تھا، اور سب سے پہلے جیسے اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں نا مدینہ پاک کے اندر، تو یہ اس سے پہلے مدینہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک یہودی کے پاس یہ غلام تھے، خدمت میں لگے رہتے تھے ہر وقت کام کاج میں۔ فرماتے ہیں کہ میں تو غلام تھا ہی نہیں، مجھے پکڑ کے لوگوں نے ویسے بیچ کے غلام بنا دیا تھا، میں تو پھر رہا تھا اللہ کے نبی کی تلاش میں۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ آج ایسے ایسے کوئی مکہ سے آئے ہیں اور لوگ وہاں پر سر کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں، تو یہ ساری کی ساری باتیں نا ان کو بڑی عجیب لگی۔ پھر جو نشانیاں اس کو پتہ تھی کہ وہ نبی، اس کی نشانی کیا ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان جو ہے نا وہ مہر مبارک بھی ہے، اور پھر یہ کہ پھر وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیے کو قبول فرماتے ہیں، یہ باتیں ساری کی ساری انہوں نے پہلے دین سے پڑھ رکھی تھی۔ تو انہوں نے جا کر نا بڑا شوق تھا، فرماتے ہیں کہ بس میں بڑا پریشان تھا اور میں یہ پہلے چاہتا تھا کہ میں تسلی کر لوں، کیا اللہ کے نبی ہیں یہی جن کے انتظار کے اندر میں پھر رہا ہوں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مارا مارا پھر رہا ہوں؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ ابتدان کی بات ہے، اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو اسی وقت ہی وہ پریشان تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن کام کرتا رہا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کچھ لے کر گیا اور میں نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لے کے آیا ہوں، یہ صدقے کا مال ہے، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، صحابہ سے فرمایا کہ لے لو، یہ لے لو اور خود استعمال کر، جو مستحق ہے وہ استعمال کر لے۔ فرمانے لگے کہ مجھے تسلی ہو گئی کہ صدقہ تو یہ کھاتا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ جب گیا تو پھر میں کچھ لے کے گیا اور میں نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ فرمایا کہ قبیل تو دے دو، خود لے لیا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو دو نشانیاں بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب میں گیا تو آپ جنت البقیع میں تھے، اس مقام پر تھے، تو اللہ کے نبی نے نا ایک چادر مبارک اوپر ایسے ڈالی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا ہوں تو اب میں چاہتا تھا کہ میں وہ مہر مبارک دیکھوں، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر وہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا اور میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے نا میں وہ مہر دیکھوں، تو اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ سلمان فارسی کیا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جان بوجھ کے چادر پیچھے کر دیا کہ دیکھ لو۔ میں نے دیکھا تو مہر مبارک بالکل موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں تو آپ کے قدموں پہ گر گیا اور لپٹ گیا، رونے لگ، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔
فرماتے تھے کہ بس میرا مقصود حاصل ہو گئی ہے، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو اتنا شیدائی اور اتنا ابتداء میں ہی اسلام قبول کرنے والا صحابی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں چونکہ غلام تھا، میرا مالک بڑی سختی کرتا تھا، بوڑھا تھا پھر بھی مجھ سے بڑا کام لیتا تھا، تو میں کئی ہفتے اللہ کے نبی کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اسلام تو اسی وقت قبول کر لیا، جب 3 نشانے دیکھ لی تو بس میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کے سچے نبی، کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، لیکن میں آ نہیں سکتا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں ہفتے بعد 10 دن بعد جب بھی آتا تھا تو میں صحابہ کرام سے پوچھتا تھا کہ اس پورے ہفتے کی بات بتاؤ، کیا کیا باتیں ہوئی۔ پورے ہفتے کی روایات سنتا تھا، جو احکام آتے تھے وہ مجھے پتہ چلتا تھا، میں ان کو یاد کرتا تھا، اپنی زندگی میں لے کے آتا تھا۔ تو دیکھو غلام ہونے کے باوجود دین کا علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں اور کتنی تڑپ ہے کہ وہ صحابہ کرام سے پوری پل پل کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں دن کیا ہوا تھا، اچھا پھر فلاں دن کیا بات ہوئی تھی، اگلے دن کیا بات ہوئی تھی، پورے ہفتے کی ساری باتیں جب پتہ چل گئی پھر دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اس علم حاصل کرنے کو کتنا اہم سمجھتے تھے کہ وہ جتنے بھی مصروف ہوتے تھے اس کے لیے وہ وقت نکالتے تھے اور اسپیشل وقت نکالتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہم اس کو اہم سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر دینی مدارس ہیں جو یہ تعلیم مفت دے رہے ہیں، اور دینی مدارس کے اندر صرف تعلیم مفت نہیں ہے، وہاں پر جو بچے رہتے ہیں ان کا کھانا پینا، علاج معالجہ، سارا کچھ مدارس والے خود دیتے ہیں۔ اب چونکہ کھانا بھی مفت ملتا ہے، تعلیم بھی مفت ملتی ہے، تو اس کی اہمیت کہاں ہوگی؟ جو اسکول کی تعلیم ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے، اس کو ہم برا نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اصل تعلیم وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اب دنیاوی تعلیم سے ایک بندے نے ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ڈگریوں کا اتنا بڑا پلندہ لے کے وہ پھر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، استنجا کا سنت طریقہ کیا ہے، تو بتلائیے کہ ان ڈگریوں کی کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ شروع سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں ایم فل کر لوں گا، پی ایچ ڈی کروں گا، میں بی اے کروں گا، ایم اے کروں گا، فلاں فلاں کروں گا تو پھر میری نوکری لگ جائے گی۔ کوئی کہتے جی بس میں تو بس 10 کر کے میں تو فوج میں چلا جاؤں گا، کوئی کہتے نہیں جی میں نے 10 نہیں کرنی، میں تو ایف ایس سی کروں گا، میں بی ایس سی کروں گا، کوئی کہتے نہیں جی میں نے تو بس پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا اپنا مشغلہ ہے، لیکن ابتدا سے ہی جو بندے کا ذہن ہوتا ہے نا، تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جب ڈگریاں زیادہ ہوں گی تو پھر پیسہ زیادہ ملے گا، نوکری بڑی ملے گی نا، پھر پیسہ زیادہ ملے گا۔ تو شروع سے مقصد ہی جب پیسہ ہو تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے، یہ تو ایک فن ہے، فن ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک مسلم ہے وہ بھی، اس کے پاس بھی یہ فن ہے، ایک غیر مسلم ہے اس کے پاس بھی فن ہے۔ اب مسلمان ہے وہ بھی جج بن گئی ہے، جو ہندو ہے وہ بھی جج بن گئی ہے۔ تو اس ڈگری کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں، دنیا ملتی ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، صحابہ کرام کے اہل بیت کی، اولیاء کرام کی محبت نصیب ہوتی ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے، مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ وہ تعلیم اصل تعلیم ہے۔ اس کی اہمیت اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں تو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے۔ یہ تعلیم مفت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا ہو گیا، بچے نے میٹرک کر لی، بے قرآن پڑھا ہوا ہے، ابھی بچے کو قرآن ناظرہ نہیں آتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، 10 جماعتیں سکول کی پڑھ چکا ہے، وہ 5 سال کا تھا نا پھر سکول گیا تھا، 15 سال کا ہو گیا، عاقل بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اور ابھی تک دعا قنوت نہیں آتی، نماز جنازے کا طریقہ ابھی تک نہیں آتا۔ تو دنیاوی تعلیم اپنی جگہ پر، اس کو ہم برا ہرگز نہیں کہتے، نہ اس کی ممانعت ہے، لیکن اصل تعلیم جس کو اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اللہ کو وہ لوگ چاہیے،
حدیث پاک میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو محبوب بناتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس کو دین کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے یہاں ان کی اہمیت نہیں ہوگی تو پھر ہماری اہمیت بھی تو اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دین کا علم حاصل کرنے والے تمہارے یہاں اہم نہیں ہیں تو تم بھی میرے لیے کوئی اہم نہیں ہو۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر جہاد پر بھی جانا پڑ جائے تو سارے نہ جاؤ، کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر گھر میں 5-6 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، تو دین کے لیے بھی ایک آدھا بندہ ہونا چاہیے۔ گھر میں سے ایک بندہ بھی ہو تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ ایم فل پی ایچ ڈی منع نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ قرآن کم سے کم ناظرہ تو آتا ہو، یہ لازمی چیز ہے۔ اور کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا حفظ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بچوں کو جب نماز یاد کراتے ہیں تو اس کو الحمد کے بعد کون سی سورت یاد کراتے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب کو پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے نا، ایک ہی یاد کراتے ہیں اور بچہ مرتے دم تک ایک ہی پڑھتا رہتا ہے۔ بوڑھا بھی ہو گیا نا، پڑھتا کل واللہ احد ہے، دوسری ہم نے نہ اس کو یاد کرائی ہے نہ اس نے یاد کی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سورت کیوں یاد کرائی ہے؟ ایک ہی سورت ہے قرآن مقدس کے اندر، اہمیت نہیں ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ آخری پارہ پورا یاد ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں پورا پارہ نہیں یاد کرتے تو کم سے کم یہ کہ ایک آخری پاؤ تو ہونا چاہیے یاد۔ اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 20-25 صورتیں چھوٹی چھوٹی، آخری 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ کبھی بندہ ذائقے تبدیل کر لیتا ہے، جو بندہ ہر روز ہی سیب کھا رہا ہے، ہر روز ہی سیب کھا رہا ہے، تنگ نہیں آ جائے گا؟ ہر روز ہی مالٹا اس کو کھلایا جا رہا ہے تو تنگ نہیں آ جائے گا؟ وہ ایک ہی دفعہ کل واللہ پڑھائی بس پڑھے جا رہا ہے، کبھی علم ترى پڑھ لو، لإلاف قریش پڑھ لو، انا اعطیناک پڑھ لو، والعصر پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اصل بات یہ کہ اہمیت نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار میں شروع ہو جاتی، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں بطور سعادت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر بھی اس کے لیے استغفار کر رہی۔ اور وہ بچے جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں ہوتے ہیں، تو محلے والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لاوارث ہیں، کوئی یتیم مسکین ہے، ان کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہ دین سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، جیسے کیسی روٹی مل جائے، روکھی سوکھی روٹی مل جائے، لیکن قرآن کے حافظ بن جائیں، یہ شوق ہوتا ہے۔ لیکن محلہ والے کیا سمجھتے ہیں کہ گھر میں روٹی ملتی نہیں تھی، وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر سے نکالا ہوا ان کو۔ تو یہ شیطانی فلسفے ہیں، اس سوچ پر بھی اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے کہ ایک تو تم خود آگے نہیں بڑھتے، اپنے بچوں کو تم اس کام کے لیے واقف نہیں کرتے، پھر اگر کسی نے بچوں کو اس پر لگا دیا ہے تم تانے کستے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو، انہیں حقیر سمجھتے ہو۔ اللہ کے یہ حقیر نہیں ہے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کم سے کم ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے کہ جس گھر کے اندر ایک حافظ ہوگا، ایسے 10 بندے جن پر جہنم واجب، بس فیصلہ ہو گیا جاؤ جہنم میں، اللہ تعالیٰ اس حافظ کو اختیار دے گا کہ 10 بندے جہاں تیرا دل چاہتے ہاتھ رکھ، تیری سفارش پر ہم نے جنت میں بھیجنے، اس کی مرضی ہو، جس کا بھی کہہ دے بھئی مجھے تو یہ پسند ہے، بس یہ جائے یہ جائے، جس کا وہ کہے، ایسے 10 بندے پکے جہنمی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر ان کو جنتی کر دیتا ہے۔ اور ماں باپ کو قیامت کے دن سونے کا تاج،
سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب یہ اس کی وجہ سے اتنا اعزاز ہے تو اس کا اپنا کتنا اکرام اعزاز ہوگا۔ اور پھر جو عالم بن جائے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ 70 بندے نکال لے، 70 بندے۔ اور جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ قرآن کا حافظ بن گیا، پھر علم بھی حاصل کرتا ہے، جیسے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے سنائی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سمجھ بوجھ ہے نا، لیتفقہوا فی الدین، اسی سے فقاہت ہے، فقیہ ہوتے ہیں۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ جو ایک فقیہ ہے، ایک فقیہ، وہ شیطان پر کتنا بھاری ہے؟ 1000 جو عابد ہیں، اولیاء 1000 سے زیادہ اس پہ بھاری ہے۔ 1000 جو عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، عبادت گزار، شیطان ان سے نہیں ڈرتا، ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کیا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کہ بہت بڑے فقیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم، فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان میں سے ہوں نہیں۔ یہ ان کی عاجزی ہے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا۔ تو بات یہ کہ اگر ہم لوگوں نے ایسا ابھی تک کچھ نہیں کیا تو کم سے کم ان لوگوں سے محبت ہی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت ہی ہمارے کام آ جائے۔ حدیث پاک میں ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر بھی ہر بندے کا اسی کے ساتھ کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہماری محبت بھی اگر ان کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، ہمارا حشر انہی کے ساتھ کر دے گا۔ باقی ایک بات جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے، جو آج کے درس میں اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ دین کے تمام شعبے مل کر ایک بنیادی ڈھانچہ بنتے ہیں۔ یعنی کہ جس طریقے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ بمنزل ایک گاڑی کے ہیں۔ اب کسی بندے کے پاس اگر اس کے صرف ٹائر ہوں اور وہ یہ کہتا ہے جی بس میرے بغیر یہ چل کے تو دکھائے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، سچی بات ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی میں یہ بس یہی گاڑی ہے، یہ ٹائر ہی گاڑی ہیں، یہ اس کی بات غلط ہے۔ انجن ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے بغیر یہ ٹائر بے شک تم سونے کے لگا لو، چل کے دکھائیں، میں انجن ہوں، بالکل پرفیکٹ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی گاڑی ہی یہی ہے، صرف انجن کو گاڑی کہتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے گاڑی کا کوئی بھی ایک حصہ لے لیتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے جی بس یہ پوری گاڑی ہے، تو وہ غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ایک چیز کی بھی کمی سے گاڑی چل نہیں سکتی، گاڑی نامکمل ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کی گاڑی ہے اس کے سارے شعبے ہیں۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے والے یہ ایک شعبہ ہے، مساجد والے، مدارس والے، خانقاہوں والے، تبلیغ والے، جہاد والے، اور جو یہ تصنیف والے، کتابیں لکھنے والے ہیں یہ والے، یعنی کہ ہر ایک کا اپنا ایک میدان ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کر یہ دین کی گاڑی مکمل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی تبلیغ میں چلا گیا اور وہ کہتے ہیں بس جی یہ مدرسوں والے کو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو روٹیاں کھا رہے ہیں فضول کی، ہم سارا کام کر رہے ہیں، تو غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ جہاد پہ چلا گیا، وہ کہتا ہے جی بس یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہم لوگ ہیں جہاد والے، ہم نے سارا کام کیا ہے، غلط ہے۔ ایک بندہ مدرسے والا ہے، وہ کہتے ہیں جہاد والے کیا ہیں، تبلیغ والے کیا ہیں، یہ تصنیف والے کیا ہیں، یہ تو مدرسے والے سارا کا سارا نظام چلا رہے ہیں، غلط ہے۔ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جو بندہ جس شعبے کے اندر لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ دین کے کسی شعبے کے اندر تو نے مجھے لگا لیا، تو نے مجھے قبول فرما لیا، اور اس شعبے میں رہتے ہوئے دوسروں کی اہمیت کو بھی مانے، اور مانے کہ ہاں جیسے اللہ نے میرے پر کرم کیا ہے ایسے جو مدارس میں لگے ہوئے ہیں ان پر بھی اللہ کا کرم ہے، ایسے فلاں شعبے کے اندر اس پر بھی اللہ کا کرم ہے۔ سب کو اہم سمجھے
تب تو یہ اپنے کام کے اندر مخلص ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر وہ اپنے کام کو سمجھتا ہے کہ یہی ایک کام ہے باقی سارے غلط ہیں، تو پھر یہ خود غلط ہے، پھر اس کے اندر ابھی تک دین نہیں آیا، اس کے اندر شیطانیت آئی ہوئی ہے۔ اس لیے ہر ایک شعبہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کئی شعبوں کے اندر اس سے کام لے رہا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر کسی شعبے کے اندر بھی نہیں لگا ہوا، صرف دنیا کا ہی بنا ہوا ہے، تو یہ باعث افسوس ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ ہر ایک چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی خانقاہوں میں کیا رکھا ہے؟ وہ کبھی گئے جو نہیں، خانقاہوں میں کیا رکھا ہے؟ بس یہ وہ تو لوگ ویسے جاتے ہیں بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ بھائی زیارت بھی بہت بڑی بات ہے، اور پھر زیارت کے اندر بھی بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ جو کچھ جاتا ہے کھلے دل سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اس کو وہاں سے انوارات ملتے ہیں، اس کو نورانیت نصیب ہوتی ہے، دلوں کا اطمینان وہاں سے ملتا ہے۔ وہ لوگ اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، دنیا کی محبت دل سے نکال رہے ہیں، اللہ کی محبت دل میں ڈال رہے ہیں، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان اگر یہ باتیں مانے گا تو وہاں جائے گا۔ جو لوگ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی بس وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس گدی چلا رہے ہیں جی۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خانقاہوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خانقاہ تو خانقاہ ہے، وہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کسی مدرسے کے بارے میں وہ مدرسہ نہیں، وہ تو دکان ہے۔ نہیں کہنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے کون کتنا مخلص ہے۔ کیا پتہ کہ وہ بندہ مخلص ہو اور ہم اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی کے لیے بھی بدگمانی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ دین کے لیے ہمیں قبول فرما۔ کسی بھی شعبے کے اندر اگر اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی جو جہاں بھی لگے ہوئے ہیں، کسی بھی میدان میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کی محبت نصیب فرما دے۔ اگر یہ بھی مل گئی تو پھر بھی بہت کچھ مل گیا۔ جو انسان ہر ایک چیز سے خالی ہے، یقین جانیے کہ بس وہ پھر ہر طرف سے وہ شرمندہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہاں کا منظر نہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تو وہاں کا منظر کچھ اور ہے۔ ہمیں یہاں پر جو لوگ امیر نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہاں آخرت کے اندر بھی امیر ہوں۔ ہمیں جو لوگ یہاں پر غریب گرے پڑے نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہاں پر گرے پڑے ہوں، وہاں منظر اور ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ ہے دین، تقوی۔ جس کے اندر دینداری زیادہ ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے اندر اخلاص زیادہ ہے، اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہی معتبر ہے، اللہ کے زیادہ قریب وہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے کہ یا اللہ ایک تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں، پھر یہ کہ ہماری نیت بھی خراب ہوتی ہے، ہر قسم سے بدگمانی، فلاں یوں نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک غلط نظر آتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ ہمیں ٹھیک کر دے، ہماری نیت کو، ہمارے ارادوں کو، ہماری سوچ کو ٹھیک کر دے، ٹھیک راستے پر کام کرے، یہ غلط نہ چلے۔ ہر ایک اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو اللہ کے ہاں بہتر بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کو حقیر جانا، اور خصوصاً جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، تو یوں سمجھے کہ اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ ہمارے استاد جی ہیں تو مولانا حبیب الرحمن صاحب، وہ کیروڑ پکا میں اس وقت استاذ الحدیث ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ بھئی ایک ہماری جو محلے کے مسجد کے تھے نا، مولوی صاحب تھے، امام صاحب تھے، فرما رہے تھے کہ جب وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے نا تو میرے جو دادا جی تھے نا، ان کے لیے وہ چائے بسکٹ اور بہت کچھ جو ہے نا ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے، بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ چھوٹے بچے تھے، فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ بھئی بابا جی آپ ان کو اتنا کھلاتے پلاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے ان سے؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی یہ اللہ والے میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے بھی تو ان کو کھلاتا پلاتا ہوں۔ تو سہی فرمانے لگے اس میں تو بچہ تھا، لیکن اب جب میں بڑا ہوا ہوں، پھر میں عالم بنا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے دین کا مجھ سے کام لیا، اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو ان سے محبت تھی نا، اللہ نے اس کا صلہ دی ہے۔ تو اللہ والوں سے ہم اگر محبت بھی کرتے ہیں، اللہ اس کا صلہ دیتا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری نسلوں کے اندر دیندار پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ ان سے متنفر ہوتے ہیں ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے کمینے لوگ پیدا کرتا ہے جس سے خود بھی وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔